الشيطان اللعين الرجيم حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة الحيدرية وأكمل لنا ديننا بالولاية العربية وأتم نعمته علينا بالهدايات المرتضية ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن خلق والمعلن الحق بالحق الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأزاليل حبيبك وحبيبنا مولانا ومقتدانا الذي سميت في السماء أحمد وفي الأرضين بالقاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين وغر الميامين واللعنة دائمة باقية متوالية متكاثرة على أعدائهم وقاتلهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من أول الدنيا إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال مولانا الإمام الحسين عليه السلام إني لا أعلم أصحابا أوفى أو خيرا من أصحابي گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کا علماء کر رضی حیدر ابن غلام امام امیر حسن ابن نذیر حسن عالیہ بیگم بنت رضی حیدر اصغر علی ابن حسن علی اور سید عالم حسین ابن سید اشرف حسین اختری بیگم بنت سید یعقوب علی سید طائم حسین ابن سید قاسم حسین اور جملہ مومنین و مومنات و مومنین گروپ کے ساتھ سلسلے گفتگو کا آج آخری موقع ہے اور خصوصیات اصحاب امام حسین کے حوالے سے آپ سے گفتگو ہو رہی ہے۔ میں نے پہلے ہی دن کہا تھا کہ 2 جلسوں میں اور 3 جلسوں میں خصوصیات سمٹ جائے امکان نہیں رکھتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے لیے کافی وقت درکار ہے، مکمل 1 اشرہ 2 اشرہ 3 اشرہ مستقل اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، چونکہ اصحاب امام حسین کی خصوصیت سے ایک جملے میں اگر یوں کہا جائے کہ ساری دنیا کی جتنی خوبیاں ہیں وہ سب اصحاب حسین میں نظر آتی ہیں، جتنی صفتیں ہیں جتنی خوبیاں ہیں سب کی سب اصحاب امام حسین میں نظر آتی ہیں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں ان صفتوں کی طرف بھی اشارہ کرتا جن صفتوں نے بعض اصحاب کو کربلا آنے سے روک دیا،
کن وجہوں سے بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جو کربلا امام حسین کے ساتھ نہیں آئے. بہت سارے، محمد حنفیہ نہیں آئے، عمر ابن علی نہیں آئے، عبداللہ ابن جعفر نہیں آئے، جابر ابن عبداللہ انصاری نہیں آئے، قرائے سبا، فقہائے سبا مدینہ نہیں آئے، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ مدی. بہت سارے ایسے نام ہیں جن کو کتابوں میں، تواریخ کی کتابوں میں بڑا مرتبہ دیا جاتا ہے. ان میں سے کوئی بھی کربلا کے میدان میں امام حسین کی نصرت کے لیے نہیں آئے. تو کیا وجہیں تھیں کیوں نہیں آئے؟ انہی صفتوں کے مقابلے میں ان کا تذکرہ ہو سکتا تھا، مگر دامن وقت بہت محدود ہے اور میں اپنی گفتگو کو ایک منزل تک لے کر کے جانا چاہتا ہوں تاکہ ایک نتیجہ کلی طور پر آپ کی بارگاہ میں عرض کر سکوں. عرض کیا میں نے آپ کی بارگاہ میں کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں جو خاصیتیں ہیں ان میں سے ایک بصیرت ہے، ایک نیت ہے. بصیرت یعنی بصیر ہیں وہ، بابصیرت ہیں وہ. دوسری نیت، جس پر کل گفتگو آپ کے سامنے میں نے کی کہ انسان کے اعمال جو ہیں اس کی نیتوں کی وجہ سے قبول ہوتے ہیں. اللہ نیت دیکھتا ہے، اللہ قلبی ارادے کو دیکھتا ہے. تمہاری نیت کیا ہے، تمہارا ارادہ کیا ہے خدا کی بارگاہ کے لیے، مولا کی عزاداری کے لیے، یہ نیت لکھی جاتی ہے. کیفیت عمل دیکھا جاتا ہے. کمیت عمل جو ہے وہ کوئی معیار نہیں ہے، چاہے عبادت ہو، چاہے عزاداری امام حسین ہو یا محبت اہل بیت ہو. ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ نیت پر منحصر ہوتی ہیں. تیسری چیز، اصحاب امام حسین کے اندر خاصیت کیا ہے؟ وہ خاصیت ہے احساس وجود خدا. وجود خدا کا اپنے اندر احساس کرنا. یہ ان صفتوں کے سلسلے سے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں کہ جو مثلا اکثر پڑھی نہیں گئی ہے. بندہ مومن کے دل میں خدا کا آنا، حضور خدا بندہ مومن کے دل میں ایک بہت بڑی خاصیت ہے کسی بندہ مومن کے لیے. ہر بندے مومن کو اپنے نفس کے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ خدا ہے یا خدا نہیں ہے. اس کا خدا اس کے ساتھ ساتھ ہے یا اس کا خدا اس کے ساتھ ساتھ نہیں ہے. میں نے شاید غالباً دوسری مجلس میں اس کی طرف ایک دو جملوں میں اشارہ کیا تھا، لیکن آج گفتگو جو ہے ذرا سا مفصل ہو جائے. انسانی زندگی کب کامیاب ہوگی، انسان اپنے اس مقصد خلقت تک کب پہنچے گا؟ جب وہ اپنے وجود میں خدا کا احساس کرے گا. میں نے ایک مثال دی تھی، ایک ہندی کا بھی جملہ کہا تھا کہ پوری دنیا حتی ہندو کا بھی جو ہے وہ عقیدہ کیا ہے کہ کن کن میں بھگوان ہے، ذرے ذرے میں وجود خدا موجود ہے. تو جب ذرے ذرے میں وجود خدا ہے تو کیا قلب مومن میں خدا نہ ہوگا؟ کیا وجود مومن میں خدا کا وجود نہ پایا جاتا ہوگا؟ کتنا لازم ہے، کتنا ضروری ہے کہ وجود خدا کا ہم احساس کریں. اور جو فرمائیے گا مقدمہ جو گفتگو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، احساس وجود خدا کسی بھی عمل کے لیے نہایت ضروری ہے. کسی بھی عمل خیر کے لیے آپ وجود خدا کا احساس نہیں کریں گے تو آپ سے عمل خیر ہو ہی نہیں سکتا. اگر خدا ہماری زندگیوں میں نہ ہو تو پھر عمل خیر کیسا؟ یعنی کچھ حد تک خدا ہے جو عمل خیر کر رہے ہیں، کچھ حد تک. مسئلہ یہاں پھنستا ہے کہ خدا کس حد تک ہے. آپ ایمان لے آئے، یہی دلیل ہے کہ وجود خدا آپ کے اندر ہے. آپ اس مجلس میں آ گئے، یہی دلیل ہے کہ وجود خدا آپ کے دلوں میں موجود ہے. یعنی آپ احساس آپ کے وجود میں خدا ہے، آپ کے اس جسم میں خدا کا وجود پایا جاتا ہے. توجہ کیجیے گا. مگر آپ کا احساس کس حد تک ہے جو خدا کے وجود کا احساس کر رہا ہے؟ آپ کتنا سمجھ رہے ہیں اپنے خدا کو؟ کہاں تک سمجھ رہے ہیں خدا کو؟ آپ اپنے ساتھ لے کر کہاں تک چل رہے ہیں؟ یہ بہت نہایت جو ہے وہ اہم پوائنٹ ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خدا کو آپ کتنا احساس کرتے ہیں. اور جو فرمائیے گا، یہ مقدمہ ہے، عرض کر رہا ہوں آپ کی بارگاہ میں. قلب مومن میں خدا کتنا ہے اور ہم اس کا احساس کتنا کرتے ہیں. ہم نے کلمہ پڑھ لیا، وجود خدا آ گیا، ہم مسلمان ہو گئے تو
خدا کا وجود جو ہے وہ ہمارے اندر آ گیا ہے، لیکن کہاں تک ہے؟ اچھا، میں نے کبھی ایک جملہ کہا آپ کے سامنے کہ وجود خدا کا احساس ہے تو عمل خیر ہے. جو کیجیے گا، وجود خدا کا احساس ہے تو عمل خیر ہے، اور جہاں احساس ختم ہو گیا وہاں عمل خیر رک گیا، پھر وہاں سے برائیاں شروع ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اب خدا کا احساس نہیں رہ گیا ہے، تو اب برائیاں کر لو کون دیکھنے والا ہے؟ اب گناہ کر لو کون دیکھنے والا ہے؟ اب جھوٹ بول لو کون دیکھنے والا ہے؟ اب غیبت کر لو کون دیکھنے والا؟ فتنہ و فساد کی طرف آگے بڑھ جاؤ کون دیکھنے والا ہے؟ کیوں نہیں دیکھنے والا؟ اس لیے کہ خدا کا احساس ختم ہو گیا. نہیں، ایک دوسری مثال سے سمجھیے. مسجد آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، مسجد میں جب داخل ہوتے ہیں تو کیا آپ کی وہی کیفیت رہتی ہے جو باہر کیفیت ہوتی ہے؟ کیفیت بدلتی ہے نہیں بدلتی ہے؟ جو باہر آپ ہیں وہ مسجد کے اندر نہیں ہے، یہ تو گارنٹی ہے، یہ کنفرم ہے کہ جیسے آپ باہر ہیں ویسے آپ مسجد میں نہیں ہیں. کیوں نہیں ہے مسجد میں ویسے؟ باہر ویسے کیوں ہے اور مسجد میں آنے کے بعد آپ بدل کیوں گئے؟ کہنے لگے مسجد کے اندر داخل ہوتے ہی خدا کا احساس ہونے لگتا ہے. کہاں ہے؟ کس کی بارگاہ میں ہے؟ کیسے ہے؟ کیسے وضو کرنا ہے؟ طاہر ہے یا نہیں ہے؟ پاکیزہ ہے یا نہیں ہے نا؟ یہ ساری چیزوں کو دھیان میں لے کر کے آتے ہیں. پاک و پاکیزہ ہوں گے تبھی مسجد میں آئیں گے، پاک و پاکیزہ ہوں گے تبھی جماعت میں کھڑے ہوں گے، پاک و پاکیزہ ہوں گے تبھی نیت کریں گے، نماز پڑھیں گے. یہ ساری چیزیں ہے نا. احساس کس لیے بڑھ رہا ہے؟ چونکہ ہم نے خدا کے وجود کا احساس کر لیا، اور جیسے ہی مسجد سے باہر نکلے ہم تو باہر نکل گئے، خدا یہی رہ گیا. بھائی کیوں بدلتا ہے؟ انسانی کیفیت بدلتی کیوں ہے؟ ہم اس چینل سے باہر نکلے، ہمارے قدم باہر ہو گئے، وجود خدا اسی مسجد میں رہ گیا. جب تک خدا ہے عمل خیر ہو رہا ہے، تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، پھر روزہ بھی رکھ رہے ہیں، پھر سجدہ بھی کر رہے ہیں، پھر رکوع بھی کر رہے ہیں، تعقیبات بھی پڑھ رہے ہیں، دعائیں بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. کیوں؟ چونکہ وجود خدا کا احساس ہے. چینل سے باہر چلے گئے، اب خدا اندر رہ گیا. باہر کی دنیا میں اب گناہ بھی کر رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، جھوٹ بھی کر رہے ہیں، مکر و فریب بھی انجام دے رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ نہیں ہے، بس مسجد تک ہے. مسجد میں گناہ نہیں کریں گے چونکہ خدا ہے، مسجد سے باہر کریں گے چونکہ خدا نہیں ہے. سلام پر محمد والے یہی ہوتا ہی ہے. مسجد تک تو متقی ہے، پرہیزگار ہے، تقویٰ ہے، سب کچھ ہے، ساری چیز. مسجد سے باہر نکلتے کیوں گناہ کر رہے ہو بھائی؟ خدا وجود میں نہیں ہے. کہا نہیں، خدا تو مسجد میں ہے. جب ہمارا خدا ہمارے وجود سے ہٹ کر مسجدوں میں قید ہو جائے گا تو گناہ معاشرے میں عام ہو جائے گا. گناہ کرنے میں کوئی قباحت نظر نہیں آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کو تو ہم مسجد میں چھوڑ آئے ہیں، اور پھر آگے بڑے متولی صاحب تالا بھی بند کر دیے. اب خدا نکل بھی نہیں سکتا، تالے میں بند ہے. توجہ کیجیے گا، خدا ہمارا یہاں ہے اور ہم گھر میں ہیں. اگر وجود مومن میں خدا کا احساس مستقل ہوتا تو پھر گناہ کوئی نہیں ہوتا، چونکہ خدا ساتھ ساتھ ہر جگہ ہے. دکان میں بھی ہے، بزنس میں بھی ہے، آفس میں بھی ہے، ورک میں بھی ہے، ہر جگہ خدا ساتھ ہے. جب تک خدا ساتھ رہے گا انسان گناہوں سے پاک رہے گا، اور جس وقت احساس خدا ہٹا گناہ شروع ہو جاتے ہیں. ایک سوال پر محمد یہ بہت اہم چیز ہے کہ انسان اپنے خدا کو احساس کرے، اپنے خدا کا احساس کرے. آپ کہتے ہیں اللہ ہم کو معصوم بنائے ہوتا ہے نا. اکثر ہمارے جوانوں کے اخراجات اس بات پر آتے کہ اگر اللہ نے ہم کو بھی منصوص من اللہ معصوم بنا دیا ہوتا، منصوص نہیں آئمہ کی طرح جیسے آئمہ کو بنایا، تو ہمارا بھی وجود گناہوں سے پاک ہوتا، پھر ہم بھی گناہ نہ کرتے. توجہ فرمائیے گا. آپ کیا سمجھتے
سمجھتے ہیں آئمہ کو جو یہ معصوم ہونے کا منصب ملا ہے، عصمت کا درجہ ملا ہے، یہ اللہ نے پیغمبر سے رشتہ داری کی بنیاد پر دیا، پیغمبر سے قرابتداری کی بنیاد پر دیا؟ جو مسئلے اور جو مسائل اہل بیت نے برداشت کیے ہیں، جو ریاضتیں، جو عبادتیں، جو ساری چیزیں اہل بیت نے اپنے نفس پر، اپنے جسم پر برداشت کیے ہیں، اس کا 1% بھی تصور نہیں کر سکتے، اس کا 1% بھی تصور نہیں۔ یہ ریاضتیں ہیں اہل بیت کی، یہ عبادتیں ہیں اہل بیت کی۔ ہمارا تو معاملہ ختم ہے۔ ہو سکتا ہے کسی وقت ہمیں خدا جاگے تم آگے بڑھ کر خیر کرے، لیکن جس ٹائم نفس ہمارا خدا کتنا کمزور ہو جاتا ہے ہمارے نفس میں آنے کے بعد، کتنا کمزور ہو جاتا ہے۔ جو کیجیے گا عجیب ہے، یہ جو وقتاً فوقتاً گناہ ہوتے ہیں ہم سے، جانتے اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ احساس وجود خدا کمزور ہے، اس لیے کبھی خدا غالب آتا ہے، کبھی نفس غالب آتا ہے۔ تو لفظ نہیں ہے، میں احساس وجود خدا کہہ سکتا ہوں۔ کبھی احساس وجود خدا غالب آتا ہے تو عمل خیر کرتے ہیں، کبھی احساس وجود خدا پر نفس غالب آ جاتا ہے تو پھر اپنی آرزویں پوری کرنے لگتے ہیں، تو پھر برائیوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جس کا نفس ہمیشہ احساس وجود خدا پر اس سے زیر رہے، دبا رہے اس احساس سے، تو کبھی اس کے وجود سے گناہ نہیں ہوگا، اور وہ نفس اتنا معتبر ہو جائے گا، اتنا پاکیزہ ہو جائے گا، جو احساس سے وجود خدا کے نیچے رہے گا، اتنا معتبر ہو جائے گا کہ پروردگار شوق کرے گا کہ نفس مجھے دے دے، میری مرضی تو خرید لے۔ محمد والے محمد صلی اللہ جس نے ایک نفس کو اس زمین سے اٹھا کر اس مقام تک پہنچا دیا کہ جہاں بارے رہا یہ کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ بندے ایسے ہیں جو اپنے نفسوں کا سودا مرضی پروردگار سے کرتے ہیں۔ یہ ریاضت ہے، یہ وجود احساس ہے، وجود خدا ہے علی کا۔ علی کی ذات میں ہمارے اور آپ کے درمیان جب ہم سے پوچھا جائے خدا کہاں ہے، جبکہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ آواز دی جا رہی ہے نحن اقرب من حبل الورید، نحن اقرب من حبل الورید، ہم تمہاری شہرگ حیات سے زیادہ تمہارے اندر ہے، تمہارے جسم کے ہر ذرے میں ہمارا وجود پایا جا رہا ہے، تم احساس نہیں کر سکتے ہو۔ بعض مرتبہ احساس کر لیا تھوڑا سا تو ذرا سا آگے بڑھ گئے، لیکن جس نفس نے مکمل خدا کا احساس کیا ہو، جس نے سوتے میں بھی، جاگتے میں بھی، رز میں بھی، بز میں بھی، حضر میں بھی، سفر میں بھی، ہر مرحلے پر اپنے خدا کا احساس کیا ہو، تو اس سے اگر کوئی یہ پوچھ لے علی تم نے اپنے خدا کو دیکھا ہے، تو آنکھ بند کر کہتے ہیں ہاں میں اس رب کی عبادت نہیں کرتا جس کو دیکھا نہ ہو، میں اس خدا کی عبادت نہیں کرتا جس کو دیکھا نہ ہو۔ آپ نے خدا کو دیکھا کیسے؟ کہا ویسے ہی دیکھا جیسے تم اپنی پانچوں انگلیوں کو دیکھتے ہو اور بتا سکتے ہو کون سی انگلی کیسی ہے، ویسے ہی میں اپنے رب کو دیکھتا ہوں، ہاں مگر اس ظاہری نظر سے نہیں بلکہ دل کی آنکھوں سے خدا کا مشاہدہ کرتا ہوں۔ محمد والے محمد صلی اللہ اگر آواز بلند صلی اللہ۔ احساس وجود خدا اگر غالب آ گیا نفس پر تو انسان یہ کہہ سکتا ہے میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے، میں نے خدا کو دیکھا ہے، ہاں ان ظاہری آنکھوں سے نہیں، چشم بصیرت سے دیکھا ہے، دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور ایسے ہی دیکھا ہے جیسے تم اپنے ہاتھوں کی پانچوں انگلیوں کو دیکھتے ہو۔ آپ اپنے ہاتھ کی 5 انگلیوں کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ جیب میں رکھے تب بھی بتا دیں گے، پیٹھ کے پیچھے ہے تب بھی بتا دیں گے، آنکھ بند کیے ہوئے ہیں تب بھی بتا دیں گے، کسی بھی انداز میں کبھی بھی سو آپ سے کوئی پوچھ لے آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ کتنی انگلیاں ہیں تو کیا گنتے ہیں؟ نہیں کہیں گے 5، چونکہ احساس ہر وقت اس کا احساس ہمارے بدن سے، ہمارے قلب سے فوراً بولیں گے 5۔ توجہ کیجیے گا، جیسے ہی کسی نے پوچھا کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کتنی انگلی ہے، بغیر کچھ سوچے ہوئے چونکہ احساس نے آگے بڑھ کر کہا 5 ہے، ویسے ہی علی نے جب
ادھر گیا خدا وجود علی میں تو کسی نے پوچھ لیا خدا آپ کا کیسا ہے؟ کہا بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر یہ پردے ہٹا دیے جائے خدا وجود میں آ جائے تب بھی میرے اطمینان میں اضافہ نہ ہوگا. یعنی آخری مرحلہ یقین علی کے پاس ہے. اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو فرمایا آپ نے احساس خدا بندی، وجود خدا کا احساس، وجود خدا کا احساس کربلا کے میدان میں دیکھنا ہو تو دیکھو کیسے یہ 3 دن کے بھوکے پیاسے اپنے رب کا جو ہے وہ احساس کر رہے ہیں، اپنے خدا کے وجود کو اپنے نفسوں کے اندر پا رہے ہیں. اور معمولی بات نہیں ہے، 5 دن کی شادی ہوئی ہے مگر قربان ہونے کو تیار. بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے میری لاج رکھ لے، پہلے تو جا. 1 دن نہیں ہوا ہے خیام حسینی میں آنے میں پور اپنے بیٹے سے کہتا سرخرو ہونا چاہتا ہے تو جا حسین پر قربان ہو جا. یہ اسی وقت کہا جا سکتا ہے جب خدا وجود میں ادھر گیا ہو. یہ اسی وقت کہا جا سکتا ہے کہ جب مکمل خدا وجود انسان میں اتر گیا ہو. ہمارا خدا ہم سے کتنا دور ہے یہ ہم اور آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. اس لیے بار بار کہا جاتا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. بار بار تاکید کی جاتی ہے خدا کو ڈھونڈنا ہے تو کسی مسجد اور بارگاہ میں نہ جاؤ، اپنے نفس میں دیکھو خدا وہیں ملے گا. اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مسجد تو تمہاری عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، ایک مکان متبرکہ ہے. یہ بارگاہ تو تمہاری عزاداری کے لیے بنائی گئی ہے. مگر اگر اپنے خدا کو ڈھونڈنا چاہتے ہو کہیں مت دیکھو، اپنے نفسوں کے اندر دیکھو خدا ہے یا نہیں ہے. اور جب اس احساس کے ساتھ خدا کو ڈھونڈنے چلو گے تو ہر مرحلے میں خدا تمہاری رہنمائی کرے گا. جہاں احساس خدا بندی چھوٹا وہاں خدا کا ساتھ چھوٹ جائے گا. آپ دیکھیں کتنا بڑا مشہور واقعہ ہے بنی اسرائیل کے اس عابد کا. ایک بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا کہ جو اپنی عبادت میں مشہور تھا، بہت مشہور تھا عبادت میں. پروردگار عالم کی جو ہے بارگاہ میں وہ سجدے، رکوع، قیام، ذکر و ساری چیزیں کرتا تھا. اس کے ہی منطقے میں، اس کے ہی علاقے میں شیطان نے ایک کام کیا. اور کام کیا کیا؟ کام یہ کیا کہ کسی درخت کے اندر سے اس نے آواز نکالنی شروع کی. جیسے سامری کے گوشالے میں شیطان حلول کیا اور اس نے بولنا شروع کیا. نتیجہ کیا ہوا؟ بنی اسرائیل ساری کی ساری 30 دن کے اندر اور 40 دن کے اندر منحرف ہو گئی. حتیٰ ہارون موجود تھے، ہے نا جی، جناب ہارون تو موجود تھے نا. جناب موسیٰ کو ہے تو میں ایک مسئلہ عرض کرتا چلوں آپ کی بارگاہ میں، اور آپ کے لیے جملہ خاص طور سے اسے ثوابن و تبرکہ سمجھ لیجیے گا اور داخلے میں بریکٹ سمجھ لیجیے گا اسے. جناب ہارون موجود تھے یا نہیں موجود تھے؟ جناب موسیٰ گئے 30 دن کے لیے گئے تھے، بعد میں 10 دن اور بڑھا دیا گیا تو 40 دن ہو گیا. تو 40 دن کے کوہ طور پر گئے، کہہ کے کہتے موسیٰ قوم کا خیال رکھنا، ہارون قوم کا خیال رکھنا. جناب موسیٰ نے کہا ہارون قوم کا خیال رکھنا، یہ بہکنے نہ پائے، یہ بگڑنے نہ پائے، بڑی نخریلی قوم ہے، بڑی محنت لگی ہے ہمیں انہیں سدھارنے میں. وہ الگ بات ہے کہ آج دیکھ لیجیے ان کا حال کیا ہو رہا ہے نا. جو جناب موسیٰ کے زمانے میں ان کے لیے منو سنوا اترتا تھا، بڑے نخریلے تھے. سنا ہے تاریخ ان کی، ایک چشمے سے پانی نہیں پیئیں گے. 12 قبیلے ہیں تو 12 چشمے چاہیے. اتنی ضدی قوم، آج ان کا ضدی پن دکھائی پڑ رہا ہے. توجہ کیجیے گا اسرائیل کی صورت میں. جناب ہارون سے کہہ کے جناب موسیٰ ہارون ان کا خیال رکھنا، یہ بگڑنے نہ پائے، بہکنے نہ پائے، ساری چیزیں دیکھتے رہنا. کیا ہوا 40 دن کے اندر، 40 دن کے اندر جب موسیٰ واپس آئے تو پوری قوم اس سامری کے گوشالے کے پیچھے سجدہ کر رہی ہے. جناب موسیٰ کو غصہ آیا، حتیٰ اپنے بھائی کے گریبان کو پکڑ لیا. یہ تم نے کیا کیا؟ میری ساری محنت برباد ہو گئی، تم دیکھ نہیں پائے. یعنی اگر 40 دن کے لیے موسیٰ غیب میں چلے جائے تو قوم بہک جاتی ہے.
ہارون تھے اور وہ موسیٰ تھے کہ جن کے غیبت میں جانے کی بنیاد پر پوری قوم پلٹ گئی. یہ فخر موسیٰ پردہ غیب میں ہے. پھر اپنے آپ کو لاوارث نہ سمجھنا, اپنے آپ کو بے سرپرست نہ سمجھنا, اپنے آپ کو نہ سمجھنا کہ تمہارا کوئی رہنما راہبر نہیں ہے, کوئی تمہاری ہدایت دینے والا نہیں ہے. نہیں, وہ پردہ غیب میں بیٹھ کر ایسا کہتا ہے کہ سورج کے اوپر بادل آ جائے تو کیا روشنی نہیں آتی ہے؟ سورج کے اوپر اگر بادل آ جائے تو کیا روشنی نہیں؟ خدا کے حضور میں جا کر سجدہ شکر ادا کرو کہ اس نے غیبت میں ہادی باقی رکھا ہے. ایک سلام پر محمد انہی بنی اسرائیل میں سے ایک عابد تھا. عابد عبادت کرتا تھا. شیطان نے کیا کیا؟ ایک درخت تھا, اس درخت میں اس نے حلول کیا اور وہاں سے آواز نکالی. میں تو اکثر مجلسوں میں کہتا ہوں اندھ بھکتی اسی زمانے میں نہیں ہے, ہر زمانے میں رہی ہے. جہاں عقل و بصیرت سے انسان خالی ہو جائے وہاں اندھ بھکتی شروع ہو جاتی ہے. اور جذبات میں بہ گئے لوگ, پہنچ گئے, ارے خدا اوپر آیا اس درخت میں, اور لگے اس درخت کی جو ہے وہ پرستش کرتے, اس کے سامنے سر جھکا دے. عابد منع کر رہا ہے, نہ کرو, ارے خدا ایک ہے, خدا درخت بھی نہیں آ سکتا, خدا یہاں نہیں آ سکتا, وہاں نہیں آ سکتا, کیوں جا رہے ہو اس کے پاس؟ مگر کوئی سنے تب تو. آج کے زمانے میں کسی کو روک کے دکھائیے, اب غلط رسمیں اٹھا لیتے ہیں محرم میں تو اس سے تو رکتے نہیں ہیں. بدعتوں کو لے کر کے اگر چلے آئے تو کیسے چھوڑ گئے؟ ابا نے شروع کیا تھا ہمارے, وہ چھوڑ نہیں. لاکھ سمجھاتے رہو کہ بھائی نہیں ہے اسلام میں, یہ طریقہ نہیں ہے, یہ سلیقہ نہیں ہے, یہ عزاداری کو خراب کرنا کے لیے نہیں مانیں گے چونکہ ابا نے شروع کیا. ابا مقدس ہو گئے, امام حسین معنی نہیں رکھتے. اور جو کہ جو ہم نہیں چھوڑ سکتے تو اس زمانے میں بھی تھا وہاں پر. لاکھ سمجھاتا رہا, نہیں آواز آ رہی ہے, آپ کو کیا پتا, ہم تو دیکھ رہے ہیں آواز نکل رہی ہے. اس جگہ کہ ایسے نہیں مانیں گے, ایک کام کرتے ہیں. کیا کیا اس نے؟ حضور خدا کتنا ضروری ہے انسان کے نفس کے اندر. اس نے کلہاڑی اٹھائی اور کلہاڑی اٹھا کر کے چلا, ہو کہا اسے درخت کے پاس کہ آج اسے کاٹ دیں گے, نہ رہے گا بانس اور نہ بچے گی بانسری. اب پیڑ ہی نہیں رہے گا تو سجدہ کہے گا وہ. تو اس طریقے سے ہم خدا کی مدد کریں گے. لوگ جو بہک گئے ہیں انہیں واپس لائیں گے, توحید کی طرف پلٹا کر کے لے آئیں گے. لے کے چلا آگے بڑھا تو مل گئے شیطان, کہنے لگے کہاں چلے؟ بچا رہے ہو درخت کو کاٹنے کا, کیوں؟ کہا دیکھ نہیں رہے ہو لوگ خدا کی عبادت چھوڑ کر کے, خدا کی عبادت چھوڑ کے اس درخت کی طرف جا رہے ہیں, تو اسے ختم کر دیں تو پھر ساری عبادتیں شروع ہو جائیں. ابھی تک خدا کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے, ابھی تک خدا کے ساتھ ساتھ. شیطان نے کہا میں تجھے کاٹنے نہیں دوں گا. کہنے لگا میں کاٹ کے رہوں گا. تو کہا میں تم سے لڑائی کروں گا. میں لڑ لو آ کر کے, سیدھا سیدھا معاملہ, آؤ لڑ لو. لڑائی ہوئی اس عابد بنی اسرائیل کے عابد میں اور شیطان میں لڑائی ہوئی. ہوا کیا نتیجہ؟ اس عابد نے شیطان کو زیر کر دیا, ہرا دیا لڑائی میں, زیر کر دیا. اب جو شیطان کا کام تمام کرنے والا تو کہنا ہے کہ اچھا ایک کام کر. شیطان کئی حربوں سے آپ کے درمیان آتا ہے, کئی چیزیں لے کر کے آپ, اس کے پاس ایک حربہ تو ہے نہیں, ایک فیل ہوا تو دوسرا, دوسرا نہیں تو تیسرا, تیسرا نہیں تو چوتھا, الگ الگ قسم کے پھندے بنا رکھے ہیں. اسے سنا ہے نا آپ نے, حتمن سنا ہوگا, الگ الگ طریقے کے پھندے اس کے پاس ہیں, چھوٹے بڑے, ہے نا. اکثر جو ہے وہ یہاں خطیب آتے ہیں وہ جملہ پڑھتے رہتے ہیں کہ ہم لوگ کے لیے تو ہلکا پھلکا سے بھی چل جائے گا اس کا, اتنے حربے اس کے پاس ہیں. اس نے اس عابد کے اوپر دوسرا حربہ چلا, کہنے لگا مجھے چھوڑ دے اور یہ درخت کو نہ کاٹ, میں تجھے 3 درہم روز دوں گا, 3 درہم روز دوں گا. عابد نے کہا مجھے تیری دنیا سے مطلب ہی نہیں ہے, مجھے یہ روپے پیسے تیرے نہیں چاہیے, رکھ. میں عابد زاہد, مجھے پیسوں کی ضرورت کیا, میں تو اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہوں اور اللہ کے جو ہے کلمے کا تبلیغ کرتا ہوں, اللہ کے کلمے کی تبلیغ کرتا ہوں, اللہ کے وحدت کلمہ کو لوگوں تک پہنچاتا ہوں, تو مجھے جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے, تو اپنا پیسہ اپنے پاس رکھ. شیطان کے پاس بھی تیسرا حربہ. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے, تجھے ضرورت نہیں ہے, رکھ لے, کسی غریب کی مدد کر دینا. سوشل ورک سکھا رہا ہے, سماج کی مدد کر دینا. یہ ایک تیسرا حربہ, اور یہ بڑا خطرناک حربہ ہے.
یاد رکھیے گا شیطان کبھی کبھی ہمیں سوشل ورک کے حربے میں ایسا الجھاتا ہے، وہ گناہ ہم سے کراتا ہے کہ کسی بندے مومن کی خودداری نفس ہمارے ہاتھوں سے مجروح ہو جاتی ہے اور ہم یہ سمجھ نہیں پاتے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اس کی مدد کرنے کے بعد کبھی فوٹو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر، کبھی واٹس ایپ اسٹیٹس پر، کبھی فیس بک پلیٹ فارم پر، کبھی دوسری جگہوں پر اپنے کو دکھانے کے لیے کسی بندے مومن کی آبرو ریزی ہو جاتی ہے اور ہم کو تو بچہ نہیں ہو پاتے. بچوں کی اکثر یہ ہوتا ہے، یہ حرب شیطانی ہے. بھائی تمہیں دینا ہو تو دے کے ہٹو نا، دو ایک طرف ہٹ جاؤ، دائیں ہاتھ سے دو بھائی کو پتہ نہ چلے. ان کے ماننے والے ہو نا کہ نہیں دن میں جو ہے 10 روپے کی نوٹ اچھال کر کے دکھاؤ گے میں فقیر کو دینے جا رہا ہوں، فائدہ کیا ہے اس کا؟ یہ شیطانی حربہ ہے. وہ شیطان کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو مبتلا کرنا چاہے. آپ تو خلوص دل سے چلے تھے، ایک دن 2 دن آپ نے محنت کی، گئے گیہوں باٹا، چاول باٹا، روٹی باٹا، رات کی تاریکی میں روٹیاں لے کے پہنچ گئے، مومنین کے گھروں میں دے آئے. ایک دن 2 دن 3 دن شیطان نے کہا اتنا اچھا کام یہ کیسے کر سکتا ہے؟ آئے وسوسہ ڈال دیا، یہ کر رہے ہو تو لوگوں کو پتا تو چلے، یہ کر رہے ہو. آپ اس سے کہا کہ تو لے لے، استعمال مت کرنا، کسی کی مدد کر دینا. آپ ہی تو سمجھ میں آ گیا، میں کہا بات تو صحیح ہے، چلو ٹھیک ہے لے لیتے. 3 درہم روز ملیں گے، اس سے تو کسی نہ کسی غریب کی مدد ہو جائے گی. اور کیا بھی اس نے مدد. اچھا بتایا بھی نہیں تھا اس نے، اس کے اوپر دوسرا حربہ استعمال ہوا. جب روز 3 درہم ملنے لگے، عابد اپنے کام میں مشغول ہو گیا، وہ درخت اپنے کام میں مشغول ہو گیا، شیطان جو ہے اپنے کام میں مشغول ہو گیا. اور لوگ تو مشغول رہتے ہی ہیں، ان کا تو کچھ کہنا ہی نہیں ہے. جو بھیڑ چال میں جدھر گئے وہ ادھر چلے گئے سر جھکائے ہوئے. اب ان کو تو دیکھنا ویکھنا ہے نہیں کہ وہ کیا رہا ہے معاشرے میں، کیسا کام چل رہا ہے. 2-3 دن کے بعد پیسہ ملنا بند ہو گیا. 3 دن کے بعد وہ 3 درہم مل نہیں رہے. عابد نے 1 دن صبر کیا، 2 دن صبر کیا، جب تیسرے دن بھی پیسہ نہیں ملا تو وہ اٹھا پھر کلاڑی لے کے کہ دھوکہ دیا اس نے، اب چلو کاٹتے ہیں، اب چلو اس درخت کو کاٹ دیتے ہیں. آگے بڑھا، پھر شیطان ملا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا درخت کاٹنے. توجہ کیجیے گا، پہلے مرحلے میں حضور خدا، پہلے مرحلے میں حضور خدا کہنا درخت کاٹے. کیوں؟ کہا تو نے دھوکہ دیا. کہا کس وجہ سے؟ کہا وہ 3 درہم بھول گیا. سلح ہوئی تھی، معاہدہ ہوا تھا، قرارداد کانٹریکٹ ہوا تھا، تجھے 3 درہم روز دینے تھے. کہنے لگا روز زندگی بھر کا ٹھیکہ تھوڑی لے رکھا، نہیں دیتا جاؤ. تو کہا میں درخت کاٹوں گا، اس نے کہا میں روکوں گا. پھر لڑائی ہوئی. اب جو لڑائی ہوئی تو شیطان غالب آ گیا، عابد ہار گیا. یہاں شیطان جیت گیا، عابد ہار گیا. اور ہمارے یہاں جب لڑائیوں میں کشتیوں میں ایک آدمی ایک دوسرے آدمی کو 2-3 بار ہراتا رہا ہو، تیسری بار ہار جائے تو ایک سوال کرتا ہے. وہ سوال یہ کرتا ہے کہ تم کیا کھا کر آئے ہو. جب کوئی ہارتا ہے کشتی وغیرہ میں تو یہی پوچھتا ہے نا میں کیا کھا کر آئے اس بار کہ تم نے مجھے ہرا دیا. جیسے ہی عابد نے پوچھا کہ تم نے مجھے کیسے ہرایا، کیا کھا کر آئے، اس نے کہا میں تمہارا خدا کھا کر آیا. وہ جو وجود خدا تمہاری ذات میں تھا اسے میں نے پیسے سے بدل دیا. پہلی بار اس لیے جیتے تھے کہ خدا کے لیے لڑے تھے، اس بار اس لیے ہار گئے کہ خدا کے لیے نہیں آئے ہو، درہم و دینار کے لیے آئے ہو. محمد وآل محمد صلی اللہ. ایک لمحے کا احساس بدلا، وجود خدا ختم ہوا، دنیا کا تصور ذہن میں آیا، شیطان غالب آ گیا. یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، اور یہ عام طور پر ہوتا ہے درہم و دینار کی لالچ پہ. جب تک درہم و دینار کی لالچ ہے وجود خدا کا احساس کہاں سے ہوگا. پہلے مرحلے میں خدا کا احساس تھا تو وہ جیت گیا، دوسرے مرحلے میں درہم و دینار تھا اس لیے وہ ہار گیا. توجہ فرمائیے گا، جہاں دنیا کا تصور آ جائے تو وہاں غلبہ ہی ملتا ہے، پھر فتح و کامرانی نہیں ملتی ہے، پھر وہاں انسان کامیاب نہیں ہوتا ہے. توجہ کیجیے گا. اور صدر اسلام میں بھی، مرحلے اسلام میں بھی یہی عمل انجام پایا ہے. خیبر کا جو دروازہ اکھاڑا گیا،
کہ خیبر کی جو جنگ جیتی گئی پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے، سارے پڑھتے ہیں، وہ فرار تھے، وہ بھاگنے والے تھے، وہ ڈرنے والے تھے، وہ بزدل تھے، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ صحیح، مگر 39 دن تک لوگ ہارتے رہے، 40ویں دن جیتا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ 39 دن تک وہ جاتے رہے جو یہ سوچ کر جاتے تھے کہ اگر جیت گیا تو کمانڈر بنوں گا، مال غنیمت ملے گا، روپیہ پیسہ ملے گا، انعامات ملیں گے۔ 39 دن تک یہ تصور جاتا رہا، 40ویں دن وہ گیا جس نے دنیا کو ٹھوکروں میں کر رکھا تھا۔ اسی لیے تو علی نے کہا باب خیبر کو اپنے ہاتھوں سے نہیں بلکہ خدائی طاقت سے اکھاڑا تھا۔ اور محمد وآل محمد صلی اللہ 39 دن تک روپے پیسے کے لالچ میں جانے والے غلبہ پاتے رہے۔ 40ویں دن ہو گیا جس کی نگاہوں میں خدا تھا، جس کے وجود میں خدا تھا، جس کے احساس میں خدا تھا، جس کے نفس میں خدا تھا۔ ورنہ سوچو وہ شخص کی جو چول کی روٹی بھی گھٹنیوں کے سہارے توڑتا ہو، وہ ترے خیبر کو کھلونا بنائے ہوئے ہیں۔ طلعتو بقوت اللہ، میں نے اس باب خیبر کو خدا کی قوت سے اکھاڑا ہے کہ خدا کی قوت اسی وقت آئے گی جب وجود میں خدا موجود ہوگا۔ محمد وآل محمد صلی اگر آواز بلند صلی احساس سے خدا بندی ضروری ہے، خدا کا احساس اپنے وجود کے اندر ضروری ہے، ورنہ وہ مرحلہ ختم ہو جاتا وہیں پر۔ ورنہ وہ مرحلہ مولا کائنات کا وہ 40 دن نہیں بلکہ 50-60 دن اگر احساس سے خدا بندی کے ساتھ نچایا جائے، وجود میں اللہ کا احساس ہو۔ عبادتیں ہماری ہوتی ہیں، عبادتوں میں وجود خدا کا احساس ہے یا نہیں ہے؟ وجود خدا کا احساس ہے یا نہیں ہے؟ اب 2 رکعت نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، دنیا بھر کی ساری بھولی بسری چیزیں یاد آتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کے وجود کا احساس نہیں ہے۔ توجہ کروائیے گا، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ذہن کہیں اور چلا گیا، سجدہ کر رہے ہیں مگر جو ہے وہ ذہن کہیں اور ہے، رکوع کر رہے ہیں ذہن کہیں اور ہے، نماز ہو رہی ہے ذہن کہیں اور ہے۔ ایسی نماز جائے گی، ایسی نماز پہنچے گی وہاں جو وجود خدا سے خالی ہو، احساس خدا بندی سے خالی ہو۔ توجہ فرمائیے گا، ہر وہ نماز جس میں خدا نہ پایا جائے وہ سرحد تک جا نہیں سکتی ہے۔ اور نماز کی قبولیت کے لیے کہا جاتا ہے کہ قبلت قبل ما سوا وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سوا، اگر یہ نماز قبول تو سب قبول ہو جائے، یہ رد ہو جائے تو سب رد ہو جائے۔ توجہ کیجئے گا، یہ سجدہ جو پروردگار عالم کے سامنے ہم کرتے ہیں، اگر خود احساس خداوندی سے خالی ہو جائے تو پھر سجدہ کیسا؟ اس سے بہتر جا کے یوگا کرو۔ یوگے میں جو اسٹانگ ہوتا ہے اس میں اور نماز کے اس عمل میں کیا فرق ہے؟ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ احساس خداوندی سے خالی ہے، یہ مکمل وجود خدا کا احساس ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر سے لے کر بحول اللہ وقوتہ، اللہ کی طاقت کے ساتھ، اللہ کے ارادے کے ساتھ، اللہ کے وجود کے ساتھ۔ توجہ کیجئے گا، نماز پر نماز پڑھتے چلے جاؤ، مستقل نماز پڑھو، چاہے یہ پیشانی کالی ہو جائے، چاہے اس گھٹنوں پر اتنے بڑے بڑے گٹھے پڑ جائے کہ انہیں کٹوانا پڑے، جب اس مرحلے قبولیت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک ان کے ساتھ نہ مل جاؤ جن کی نماز بھی خالص ہے، سجدہ بھی خالص ہے، رکوع بھی خالص ہے، عبادت بھی خالص ہے۔ اور محمد وآل محمد صلی اللہ شد امام زمان علیہ السلام بلندر صلوات۔ توجہ فرمائیے گا، نماز کو ان کی نماز سے ملا تو تبھی پہنچے گی۔
اپنی عبادت کو ان کی عبادت سے ملا تو کبھی پہنچے نہیں. توجہ فرمائے گا. ایک پانی کا قطرہ گر جائے, پانی کا قطرہ, تھوڑا سا پانی کا قطرہ گر جائے, ایک گلاس پانی گرا دیجئے آپ اسی دودھ میں, کتنی دیر تک باقی رہے گا؟ کتنی دیر تک؟ ذرا سی دیر میں سوکھ جائے گا, ذرا سی دیر میں اس پانی کا وجود نہ ہوگا. مگر اس پانی کے گلاس کو لے جا کر دریا میں ڈال دو, لے جا کر سمندر میں ڈال دو, لے جا کر کے سمندر میں ڈال دو, کب تک رہے گا وہ گلاس کا پانی؟ آپ کہیں گے جب تک بقائے سمندر ہے وہ پانی باقی رہے گا. تو پھر کیوں ادھر ادھر جاتے ہو؟ عبادتوں کو اٹھاؤ اور اس دریا سے جا کر ملا دو جسے عصمتوں کا دریا کہا جاتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے اگر عبادتوں میں محبت اہل بیت نہ ہو تو یہی ختم ہو جاتی ہے, وہاں نہیں پہنچتی. محمد آل محمد صلوات. احساس وجود خدا بندی نفس انسان میں انسان کو اس مقام تک پہنچاتا ہے جہاں کے لیے اسے خلق کیا گیا. توجہ فرمائیے. ذرا سی دیر میں امام صاحب اگر سجدے میں 2 ذکر اور بڑھاتے ہیں, وہاں ہوتا ہے نا چوتھی رکعت میں, تیسری رکعت میں مغرب کی, یا چوتھی رکعت میں آخری سجدے میں, وہ کہتے ذرا سا ثواباً ایک ذکر پڑھ لیا جائے, یا خیر المسئولین یا خیر المؤمنین ارزقنی ورزق عیال من فضلک. دعا کرتے ہیں باقاعدہ کہ بھئی ہماری آیات ذرا سی دیر بڑھا دیا جائے. مولانا لمبی نماز بہت پڑھاتے ہیں بھائی, لمبی نماز مولانا کی بہت لمبی ہے. رکوع میں کیا ضرورت ہے مولانا کو ذکر کرنے کی؟ ارے قنوت جلدی جلدی پڑھو ختم ہو جائے. بھائی کیوں؟ کہتے ہیں کہ سجدے میں جاتے کمر میں تکلیف ہوتی ہے, سجدے میں جاتے گھٹنا زمین پر ہے. مولانا کے اندر تو 2 مصلے پیچھے ہوئے, ہمارا تو ایک ہی ہے, تو تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے. ذرا سی دیر کی تکلیف برداشت نہیں, شکوے شروع ہو جاتے ہیں. توجہ فرمائے گا. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تم نماز پڑھنے آئے ہو نا, نماز پڑھنے آئے ہو خدا کے وجود کے ساتھ, تو پھر تو تمہیں درد کا احساس نہیں ہونا چاہیے. پھر تو تمہیں کوئی احساس نہیں ہونا چاہیے درد کا نا, چونکہ وجود خدا ہے. اچھا وجود خدا کے اوپر کون سا درد؟ آپ گولی مار دو, آپ تلوار چلا دو, آپ خنجر چلا دو, آپ ساری چیزیں, وجود خدا پہ کون سا فرق پڑتا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز میں کہیں نہ کہیں ہم خالی ہیں, ہم پیچھے ہیں, ہم اس حد تک نہیں پہنچے ہیں. ذرا سا اگر وجود خدا کا احساس ہو جائے تو یقین جانیے بندہ سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا مگر داڑھی آنسوؤں سے تر ہوگی, چاہے سجدہ آنسوؤں سے تر ہوگا. نماز کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے اپنے رب سے باتیں کر رہے ہیں, اللہ سے بات کر رہے ہیں. ایک عام آدمی کسی بڑے عہدے کے آدمی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو زبان سے حلق سے جو ہے لفظ نہیں نکلتے ہیں, تھر تھر کانپتا ہے. یہ کون سی نماز ہے کہ جلدی جلدی تم ختم کرنا چاہتے ہو؟ اٹھو بیٹھو لیٹو پھر ختم ہو گئی تمہاری نماز. نہیں نہیں, اپنی نماز کو ان سے لو کہ جن کا مکمل وجود احساس وجود خدا بندی میں ڈوبا ہوا تھا. دیکھا نہیں آپ نے علی کے پیروں میں تیر لگا ہوا ہے, لوگ نکال رہے ہیں, علی منع کر رہے, درد ہو رہا ہے. علی کے پیر میں تیر لگ گیا, لوگوں نے نکالنا چاہا, حکیم بلایا پیغمبر نے, جراح اس نے تیر نکالنا چاہا تو تیر جو تھا وہ اس کا پھل مولا کی رگ میں جا کر پھنسا تھا, نکل نہیں سکتا. وہ نکلے گا تو رگ پر چوٹ پڑے گی اور رگ کی تکلیف جو ہے زیادہ ہوتی ہے. درد سے تڑپ اٹھتے تھے مولا. پیغمبر نے کہا چھوڑ دو, علی جب نماز میں جائے تو نکال لینا. وجود خدا, احساس وجود خدا قلب مومن میں. توجہ فرمائیے گا, یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اصحاب امام حسین میں وجود خدا کا احساس کتنا ہے. یہاں ایک مثال ہے کہ پیروں میں تیر نہیں, نماز میں کھڑا ہو جائے تو نکال لینا. نماز میں کھڑے ہوئے تیر نکال دیا گیا. تاریخ نے جملہ لکھا کہ پیشانی پر کوئی شکن نہیں آئی, وہ جو ہلکی سی درد کی کیفیت ہوتی ہے وہ بھی بیان نہ, پتہ ہی نہ چلا ہوا کیا ہے, کیسا کیوں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ نفس علی خدا کی بارگاہ میں حاضر ہے اور اتنا احساس ہے کہ سر و تن میں جدائی ہو جائے مگر احساس ہے وجود خدا کبھی ختم نہیں ہو
وجود خدا بندی کا احساس انسان اپنے نفسوں میں کرے تب جا کر اس فہرست میں شامل ہو سکتا ہے. یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم. اصحاب امام حسین کی خاصیت ہے، یہ خاصیت ہے. بہت ساری خصوصیتیں ہیں کہ جن پر وقت نہیں ہے کہ میں گفتگو کو آگے بڑھا سکوں. ہر ایک صحابی امام حسین. آپ آسان سمجھتے ہیں برستے ہوئے تیروں کو اپنے سینے پر روک لینا؟ آسان ہے. سنسناتا ہوا تیر آ رہا ہو، اور تیر معمولی تھوڑی ہوتا تھا. تیر جو آ رہا ہے وہاں پر تیر کی کیفیت دیکھیں آپ. پڑھیں اس تاریخ کو جو تیروں اور کمانوں کی کیفیت کو بیان کر رہی کربلا کے میدان میں. بھاری بھاری لوہے کے تیر، سنسناتے ہوئے تیر، اور بڑی آرام سے روک رہے. کبھی زہیر کا سینہ، کبھی سعید کا سینہ. میں امام حسین کی بات نہیں کرتا، اصحاب امام حسین کی گفتگو ہے. کبھی زہیر کا سینہ، کبھی سعید کا سینہ، آگے بڑھ کر تیر کو روک رہے. کیسے روک رہے؟ یہاں تو ذرا سا کٹ جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے. ذرا سی ٹھیس لگ جائے، پیروں میں کیل چبھ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. یہ پیر کا درد دماغ پر آتا ہے. جب تک دوا نہ کھائی جائے، پین کلر نہ کھایا جائے، 1-2 دن گزر نہ جائے، اس وقت تک آرام اور چین نہیں ملتا ہے. مگر یہاں یہ کون سا نفس کھڑا ہے؟ یہ زہیر کھڑے ہیں، یہ سعید کھڑے ہیں؟ نہیں، یہ وہ احساس وجود خدا ہے جو کھڑا ہے. یہاں تکلیف کا مرنا نہیں ہے، یہاں بدن سے خون نکلنا اور کوئی بات نہیں ہے. اور روایت کا جملہ ہے کہ جب نماز ختم ہو گئی اور یہ صحیح زمین پر آئے ہیں، حبیب نے پوچھا کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، تو انگلی اٹھا کر کہا اسی کا بحاظہ رجل، میں حسین کی وصیت کرتا ہوں. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب وجود میں محبت شامل ایسے ہو جائے کہ اپنا غم بھول جائے، حسین یاد رہے. تو کیجئے گا. یہ اصحاب امام حسین ہیں. یہاں مثالیں ہیں اصحاب امام. اور جو مولا کائنات کے اصحاب ہیں، جو مولا کائنات کے صاحب ہیں، ان کی بھی مثال آپ لے کر کے آ سکتے ہیں. میثم تمار جیسا صحابی جسے مولا نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہاں تمہیں اس درخت پر سولی دی جائے گی، کیا کیا؟ اسی درخت کو پانی دیتے رہے. احساس کی پرورش ہو رہی ہے، احساس کو پالا جا رہا ہے. یہ احساس ایک نہیں آتا ہے. احساس وجود خدا یا احساس محبت اہل بیت یہ ایک نہیں آتا ہے. اس کی پرورش کی جاتی ہے، اس کو پالا جاتا ہے. ایک سلوات کروں. لیکن آواز سے بولیں سلوات. احساس کی پرورش کی جاتی ہے، پالا جاتا ہے، اسے بڑھایا جاتا ہے. اس لیے اکثر مجلسوں میں کہا کرتا ہوں اور خصوصاً متوجہ ہو کر اپنی ماں اور بہنوں سے کہ احساس اپنے بچوں میں پالو، اس احساس کو ڈالو. وجود خدا کا احساس یا محبت اہل بیت کا احساس. جب اس وجود خدا کے احساس کے ساتھ تمہارا بچہ پروان چڑھے گا تو ہاں وہ پھر آگے بڑھ کر قوم کی ذمہ داری سنبھالے گا. آج کل وہ احساس ختم ہوتا جا رہا ہے. نہ قوم کی ذمہ داریوں کا احساس ہے، نہ قوم کو آگے بڑھانے کا احساس ہے. ہر انسان اپنی دنیا میں مست ہے، اپنی دنیا میں مگن ہے. بس 2 مہینہ 8 دن ماتم کر لیا، مجلس کر لی، ہم نے سوچا ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. نہیں عزیزان ایمان، ایک لمحے کو بھی ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہوئی ہے. ایک لمحے کو بھی ہماری ذمہ داری ہمارے کانوں سے ختم نہیں ہوئی ہے. یہ نہ سوچے گا فقط میری ذمہ داری ہے یا مستقل جو مولانا آ رہے ہیں اس ممبر پر پڑھنے کے لیے مجلس سے یا جو محرم میں پڑھ کر گئے ہیں صرف ان کی ذمہ داری ہے. نہیں، یہ جملہ یاد رکھیے گا، اس فرش عزا پر آنے والا ہر محب حسین کی ذمہ داری ہے کہ وہ حسین کو لوگوں تک پہنچائے، گھروں تک پہنچائے. آنے میں محدود نہ کرے، اسے کسی زمان میں مخصوص نہ کرتے. نہیں، محرم میں نہیں، اپنے آپ کے اندر وہ احساس جگاؤ جو میثم نے جگایا، جو زہیر نے جگایا، جو سعید نے جگایا ہے. توجہ کیجیے گا.
جناب میثم اس احساس کی پرورش کر، اسی درخت کو پانی دیے جا رہے ہیں، اسی درخت کو پانی پلائے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا میرے مولا نے کہا تھا اس درخت پر مجھے پھانسی دی جائے گی، ایسا نہ ہو یہ سوکھ کر ختم ہو جائے، میں اسے زندہ رکھنا چاہ رہا۔ اور کتنا اعتبار ہے اپنے مولا کے اوپر۔ میثم کو پکڑ کر لایا گیا ظالم کے دربار میں، تو میثم سے اس ظالم نے کہا کہ تمہارے مولا نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا ثابت کے گھر کے سامنے والے درخت پر مجھے سولی دی جائے گی۔ کہا چلو آج سولی نہیں دیتے، سولی آج نہیں دیتے، دیکھتے ہیں تمہارے مولا کی بات غلط ہو جائے۔ کہ ہو ہی نہیں سکتا میرے مولا کی بات غلط ہو جائے۔ اور ایسے فضائل اسی دربار میں بیان کرنا شروع کیے کہ وہ جو نطفہ نجس تھا وہ پھر جوش مارا۔ علی کے بغض میں نطفے کا نجس ہونا ضروری ہوتا ہے، اور جب فطرت ہی نجس ہو تو وہ کوئی بھی کام کر سکتا ہے، پھر وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا سولی تو ملے۔ اچھا سولی تو مگر زبان مت کاٹنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا نے کہا تھا زبان میں کاٹنا ہے۔ ایک چیز چلو ایک چیز میں منع کر دیں گے۔ چڑھا دیا دار پر، ٹھوکی گئی کیلیں ہاتھوں میں، پیروں میں، پیشانی پہ، سینے پہ، شکم پہ، جناب میثم کی کیل ٹھوکی گئی۔ وہاں پہ جناب عیسیٰ کا جو ہے وہ دیکھا ہے نا، جناب عیسیٰ کس طریقے سے جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، ریڈ کراس بنایا جاتا ہے، اس پر جو ہے جناب میثم کے بدن کے ہر حصے پر کیل ٹھوکی گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ایک قطرہ کر کے خون گرنا شروع ہوا، اور جب خون گرنا شروع ہوا میثم نے کہا آؤ لوگوں آج علی کے وہ فضائل سناتا ہوں، آج اپنے مولا کا وہ قصیدہ پڑھتا ہوں جو تم نے کبھی سنا نہ ہوگا۔ علی کا قصیدہ ہو اور کھچنے والے کھچ کر نہ آ جائیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے بھائی۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ایک بڑے سے مغناطیس کو درمیان میں رکھ دو، جتنے لوہے کے ذرات ہوں گے سب کھینچے چلے آئیں گے۔ لوگ سوال کرتے مجلسیں ہوتی ہے، یہ مجمع روز کہاں سے آ جاتا ہے؟ میں یہی جواب دیتا ہوں یہ مجلس نہیں ہے، یہ محبت اہل بیت کا مغناطیس ہے جو مومن کو کھینچ کر لاتا ہے۔ علی کے فضائل بیان ہو اور چاہنے والے کھنچ کر نہ آئے، یہ امکان ہو نہیں سکتا ہے۔ میثم نے بیان کرنا شروع کیا، لوگوں نے گھیرا لگا لیا، آگے بڑھو زبان کاٹ دو۔ کہا دیکھا میرے مولا کی بات، میرے مولا کی صداقت، یہ کب ہو سکتا ہے؟ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب اپنے وجود کو اپنا وجود نہ سمجھ کر اپنے مولا کا وجود سمجھ لیا جائے، تو پھر چاہے سارا خون بہہ جائے، حرف زبان پر ایک حرف غلط نہیں آ سکتا، دماغ کام کرنا چھوڑ نہیں سکتا، سارا بدن زخمی ہے، مگر میثم کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ محبت اہل بیت سے وجود سرشار ہے۔ محمد صلی اللہ ایک لمحہ احساس خدا بندی میں احساس وجود خدا بندی میں گزر جائے۔ یہ ہے اصحاب حسین، یہ ہے اصحاب امام حسین۔ میں نے 2 دن سے مستقل اس جملے کو آپ کے سامنے پڑھا ہے، انا علی نیاتنا و بصائرنا، نیتوں پر قائم ہے، یعنی ہمارا خدا ہم سے ہٹا نہیں ہے۔ حتیٰ ایسے بھی صحابی، ایسے بھی امام حسین کے با وفا شہید ہوئے ہیں، یہ کی تاریخ آپ کے سامنے پڑھی نہیں گئی ہے۔ امام تو ایک شہید ہے کہ جو امام حسین کی شہادت کے بعد شہید ہوا، شہادت کے بعد روایت ہے کہ امام حسین کا ایک ساتھی جنگ لڑنے کے لیے گیا، ضربت لگی اور ایسی لگی کہ بے ہوش ہو گئے، اور سر و تن میں جدائی نہیں ہوئی، پڑے ہوئے زخمی حالت۔ جب عصر کے وقت سر امام حسین میں جدائی ہوئی اور لوگوں نے شور بلند کیا،
نگارے بجنے لگے تو ان کی آنکھ پڑی، ہوش میں آئے، یہ بے ہوش تھے، ہوش میں آئے، کیا دیکھا؟ سر امام حسین کو کی نیزہ پر پڑے، صحابی ہے، محبت حسین سے وجود سرشار ہے، تحمل کیسے ہو؟ کوئی اور ہوتا تو یہ سوچ لیتا کہ حسین تو شہید کر دیے گئے، سر و تن میں جدائی ہو گئی، چلو اپنے آپ کو بچا کر لے کر چلتے ہیں کہیں پر، پھر کبھی وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ نہیں، جس نے اپنے آپ کو حسین کا صدقہ کر دیا ہو، جس نے اپنے آپ کو حسین پر قربان کر دیا ہو، پھر اسے نفس کی محبت نہیں ہے، اسے اپنے وجود کی محبت نہیں ہے۔ روایت کا جملہ ہے کہ اس نے اپنے بغل سے چاقو نکالا اور اس زخمی حالت میں دشمن کی فوج پر اس نے وہ ٹوٹ پڑا اور 2-3 اس وقت بھی شہید کیے۔ یہ ہے محبتوں کا احساس نفس کے اندر، اور پھر شہید ہو گئے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد شہید ہو گئے۔ کربلا کی تاریخ پڑھیے، کربلا میں صبح عاشور سے عصر عاشور تک شہید ہونے والوں کے علاوہ 10-12 ایسے ہیں جو پہلے شہید ہوئے ہیں، 10-12 ایسے ہیں جو بعد میں شہید ہوئے ہیں۔ توجہ فرمائے گا، ان شہید ہونے والوں میں ایک راہب بھی ہے، ایک غیر مسلم بھی ہے۔ جب یہ قافلہ کربلا پہنچا، کون سا قافلہ؟ امام حسین کا لٹا ہوا قافلہ، زینب اولیاء مقام کا لٹا ہوا قافلہ۔ تو آپ کو کوفے کی حالت اور شام کی حالت تو پتہ ہے نا؟ ایسا اعلان کیا گیا تھا کہ پورے کوفے کو سجاؤ، پورے شام کو سجاؤ، جہاں جہاں حکومت بنی امیہ تھی ان تمام علاقوں کو سجایا گیا تھا۔ کیوں؟ کہ حسین کا لٹا ہوا قافلہ آ رہا۔ سوچو اس کوفے میں آنے سے پہلے زینب کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے مولا کائنات کی خلافت کا زمانہ ہے، جناب زینب مدینے سے کوفے آئی، امام حسن لے کر کے آئے ساتھ میں، ابھی دن باقی ہے، مولا کو خبر ملی قافلہ آ گیا، پیغام پہنچایا قافلے کو روک دو، جب رات کی تاریکی ہو جائے، سارے لوگ اپنے گھروں میں قید ہو جائیں، تب اس قافلے کو لے کر کے اندر آنا، ایسا نہ ہو کہ میری بیٹی کے سراپے پر کسی کی نگاہ پڑ جائے۔ اور ابھی تو محمل میں آنا ہے، ابھی حسن کی حفاظت میں آنا ہے، ابھی شاید عباس بھی ساتھ میں ہو، حفاظت کرنے کے لیے محمل کے اندر وجود زینب ہے۔ نگاہیں اس طریقے سے نہیں پڑ سکتی ہیں، مگر احتیاط کا تقاضا یہ ہے رات کی تاریکی میں لے آنا، یعنی پردے پر پردہ، پردے پر پردہ۔ زینب کے پردے کا اتنا خیال تھا مولا کو، شاید مولا یہ سمجھ گئے تھے یہی کوفہ ہوگا کہ بعد شہادت حسین قافلے کو کوفے سے باہر روک دیا جائے گا کہ ابھی اندھیرا ہے، جب دن کا اجالا ہو جائے تو ان پہ عورتوں کو کوفے میں لایا جائے تاکہ دنیا تماشا دیکھے زینب کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ اے بابا، آپ نے تو پردے کا اتنا اہتمام کیا تھا، مگر یہ زینب آج کوفے کے بازار میں بے مقدور ڈالائی جا رہی ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا کسی غم میں نہ لائے سوائے تمہیں مظلوم کربلا کے۔ ایک روایت پڑھتا ہوں جو میں اور مجلس کو ختم کرتا ہوں۔ میں مطمئن نہیں ہوں کہ یہ روایت کوفے کی ہے یا شام کی ہے، مگر ہاں روایت ہے کہ جب مسلمانوں نے خوشیاں منانا شروع کیا تو ایک راہب اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ مسلمانوں کے شور و غل کو دیکھ کر کے اپنے گھر سے باہر نکل آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے آج کون سی تاریخ ہے؟ مسلمانوں کی کوئی عید تو نہیں ہے نا، آج تو کوئی ایسی تاریخ نہیں ہے کہ جس میں وہ خوشیاں منائے۔ آگے بڑھا، مجمع کے پاس جا کر کسی شخص سے پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ تمہاری کون سی عید آ گئی جو مجھے خبر نہیں ہوئی، یہ خوشی کیسی ہے، یہ خوشی کا ماحول کیسا ہے؟ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا ہے، کسی باغی نے، نعوذ باللہ، کسی باغی نے یزید
کے اوپر جو ہے وہ قیام کیا تھا، آج اس کے قافلے کو اسیر کر کے لایا گیا ہے۔ ابھی وہ بات ہی کر رہا تھا، کتنے میں چھوٹے سے بچے نے اپنے باپ کا دامن کھینچنا شروع کیا، بابا ادھر دیکھو، بابا ادھر دیکھو۔ بچے جب اپنے جیسی کوئی چیز دیکھتے ہیں نا تو جلدی ادھر متوجہ ہو جاتے ہیں۔ آخر میں راہب نے جھجلا کر کہا، ارے کیا کہنا چاہتے ہو، کیا دکھانا چاہتے ہو؟ بچے نے منہ سے کچھ نہیں کہا، انگلی سے اشارہ کیا اس چھوٹے سے پیسے کی جانب جس پر چھوٹا سا سر لگا ہوا تھا۔ اے بابا، ارے وہ تو 6 ماہ کے بچے کا سر ہے۔ یہ کون قیام کرنے والا تھا کہ جس کے گھر کو لوٹ لیا گیا، جس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء۔ پروردگار واسطہ تجھے محمد والے محمد کا ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما۔ پروردگار واسطہ تجھے محمد والے محمد کا عناسوں کو ہمارے سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار واسطہ تجھے محمد والے محمد کا اس مجلس کے صدقے میں پروردگار ہمارے جوانوں کو حسینی جوان بنا، طرز عاشورہ سے ہمارے قلوب کو مزین فرما۔ پروردگار واسطہ تجھے محمد والے محمد کا علماء کرام، مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر باقی فرما۔ خصوصاً مقام معظم رہبری آیت اللہ مجتبیٰ خان نئی کی حفاظت فرما، حاسدین کے شر سے انہیں محفوظ فرما۔ پروردگار واسطہ تجھے محمد والے محمد کا منتقم خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ عند الظہور اتنی توفیق عطا فرما کہ ان کے اصحاب میں شمار ہو سکے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر